السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدیٰ نامے میں۔ تذکرۃ الصالحات کی سیریز میں آج ہم ذکر خیر کر رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمشیرہ حضرت ام فروا رضی اللہ عنہا کا۔ آپ قریش کے خاندان بنو تمیم سے تھیں۔ ام فروا بنت ابو قحافہ۔ اہل تاریخ نے ان کے قبول اسلام کا زمانہ نہیں لکھا، لیکن ان کے شرف ایمان و صحابیت پر سب اہل سیر کا اتفاق ہے۔ ان کی شادی حضرت اشعث بن قیس سے ہوئی تھی۔ حافظ ابن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے کہ اشعث بن قیس یمن کے علاوہ کندہ کے حکمران تھے۔ وہ 10 ہجری میں ایک وفد کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا، لیکن بدقسمتی سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ فتنہ ردہ میں مبتلا ہو گئے۔ آخر انہیں گرفتار کر کے خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں لایا گیا۔ انہوں نے خلیفۃ الرسول کے سامنے سچے دل سے توبہ کر لی اور اپنی لغزش پر سخت ندامت کا اظہار کیا۔ اس پر صدیق اکبر نے انہیں نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اپنی ہمشیرہ ام فروا کا نکاح بھی ان سے کر دیا۔ نکاح کے بعد اشعث بازار گئے۔ وہاں اونٹوں کی منڈی لگ رہی تھی۔ انہوں نے تلوار سونت لی۔ جو اونٹ سامنے آتا گیا اس کی کونچیں کاٹ کر زمین پر گراتے گئے۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ اشعث نے کہا کہ میں اپنے وطن میں ہوتا تو اور ہی سر و سامان ہوتا۔ یہ کہہ کر اونٹوں کی قیمت ادا کر دی اور اہل مدینہ سے کہا یہ آپ لوگوں کی دعوت ہے۔ روایت کے اصل الفاظ یہ ہیں، حضرت اشعث نے 20 اونٹ مار گرائے تو منڈی میں شور مچ گیا کہ اشعث کافر ہو گیا ہے۔ اشعث نے یہ سنا تو تلوار ایک طرف پھینک دی اور کہا خدا کی قسم میں کافر نہیں ہوا، بلکہ ان صحابہ یعنی ابو بکر صدیق نے اپنے ہمشیرہ کا عقد مجھ سے کر دیا ہے، اور اگر میں آج اپنے وطن میں ہوتا تو اس سے بہتر ولیمہ کرتا۔ مدینے والوں اس گوشت کو لے جاؤ اور کھاؤ، اور اونٹوں کے مالکوں آؤ اپنے اونٹوں کی قیمت مجھ سے لے لو۔ حضرت امام احمد بن حنبل، ترمذی اور ابو داؤد نے حضرت ام فروا سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اول وقت میں ادا کرنا۔ حضرت ام فروا کا سال وفات اور مزید حالات زندگی دستیاب نہ ہو سکے۔